باب حفظ العلم، علم کی حفاظت کرنا یا علم کو یاد کرنا۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ولولا آیتان من کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر یہ قرآن کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں کوئی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ میں اصل یہ قرآن کہتا ہے کہ علم چھپانا نہیں چاہیے، میں اس خوف سے حدیثیں بیان کرتا ہوں، میرے پاس علم ہوتا ہے میں اس لیے بیان کرتا ہوں۔ اگر یہ قرآن کی آیتیں نہ ہوتی تو میں تمہیں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ ثم یتلو، پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات الی قولی الرحیم، کہ وہ لوگ جو اللہ نے نازل کی ہیں دلیلیں ان میں سے چھپاتے، تو یہ علم کے چھپانے پر وعید ہے، اس وجہ سے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، ورنہ دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں حدیث بیان کی، تو میں حدیثیں بیان بھی کرتا ہوں پھر اعتراض بھی کرتا ہوں۔ وجہ بیان فرمائی میں کیوں زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ ان اخواننا من المہاجرین، کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ان کے پاس زمینیں نہیں تھیں، یہ کاروبار کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کاروبار کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے، اور حضور کی بھی سنت بن گئی کہ حضور کی موجودگی میں صحابہ یہ کام کرتے تھے۔ فرمایا ان المہاجرین کان یشغلهم الصفق فی الاسواق، ان کو بازار میں سودا سلف مشغول رکھتا ہے۔ صفق کا معنی سودا کرنا، وہ تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس لیے وہ مصروف ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور یہ جو انصار صحابہ ہیں ان کی وہاں اپنی زمینیں تھیں، کَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، ان کو اپنی زمینوں میں عمل جو ہے وہ مشغول رکھتا ہے۔ تو کھیتی باڑی کرنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی عظیم کام ہے، بلکہ اس کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی، آگے آئے گی کتاب المزارعۃ پورا باب آئے گا۔ فإن ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ، پیٹ بھر کھانا مل جائے ابو ہریرہ اسی پہ گزارا کر کے حضور سے چمٹا رہتا ہے، حضور سے میں جدا نہیں ہوں۔ کانا ابا ہریرہ کانا یلزم، چمٹا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشبع بطنہ، پیٹ بھر کھانے سے، یعنی بس میں کھانا مل جاتا ہے میں حضور کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نہ میرا کوئی غلام ہے نہ میرے پاس کوئی خمیری روٹی ہے، بس حضور کے ساتھ رہتا ہوں، جو ہوتا ہے کھا لیتا ہوں۔ یہ اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ حضور کے وہ خوش نصیب، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 400 تھی، جن 400 طالب علم حضور کے زمانے میں تھے، دین کا شوق تھا، اور سارے طالب علم بھی ابو ہریرہ جیسے تھے۔ یہ حضور کے وہ ان کے لیے صفہ، وہ مسجد نبوی کے اندر ایک تھلہ سا بنا ہوا ہے، وہاں یہ صحابہ رہتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا کہ جو قرآن نازل ہوتا اس کو یاد کرتے، جو حضور کی زبان اقدس سے حدیثیں نکلتی تھیں ان کو یاد کرتے، بس یہی کام۔ دوسرا یہ کہ اگر ضرورت ہوتی جہاد پر جانے کے لیے تو یہ جہاد کے لیے بھی تیار ہوتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جو صبح و شام حضور کے پاس رہے۔ کہتے ہیں بعض دفعہ ایسے مواقع بھی آ جاتے تھے کہ میں گرا پڑا ہوا ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے، میں لوگوں سے قرآنی آیت کا سوال کرتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت کس طرح ہے، حالانکہ مجھے وہ قرآن کی آیت یاد ہوتی تھی، میں اس لیے سوال کرتا تھا تاکہ میری طرف متوجہ اور مجھے کوئی چیز کھلائے۔ ایک دفعہ صدیق اکبر آئے، ان سے میں نے پوچھی تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو وہ بھی گزر گئے، پھر عمر فاروق آئے وہ بھی گزر گئے، بعد میں حضور تشریف لائے تو حضور مجھے سمجھ گئے کہ بھوک کی وجہ سے گرا ہوا ہے،
تو حضور نے مجھے اٹھایا اور حضور پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہ جو دودھ کا پیالے والا واقعہ ہے نا، یہ وہی واقعہ ہے۔ تو حضور گھر لے گئے، تو حضور نے گھر والوں سے پوچھا کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دودھ کا ایک پیالہ۔ انصار صحابہ جو تھے نا، انصار صحابہ، وہ حضور کو دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ دودھ، ان کے پاس جانور ہوتے تھے دودھ والے، تو وہ دودھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہمارے ایک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی 2 مہینے۔ تو پوچھا گیا کھاتے کیا تھے؟ تو انہوں نے فرمایا بس حضور کے صحابہ انصار جو تھے وہ حضور کو دودھ پیش کیا کرتے تھے تو حضور ہمیں عطا فرما دیتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے لے گئے، دودھ کا پیالہ ایک تھا، حضور نے مجھے فرمایا سارے اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کاش کہ یہ پیالہ مجھے حضور دے دیتے۔ ایک پیالہ ہے، وہاں کم از کم 70 صحابہ ہے، زیادہ سے زیادہ میں نے بتایا 400 تعداد ہے، اور کم از کم 70۔ اگر اس وقت 70 بھی ہوں تو ایک پیالہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں لیکن حضور نے حکم فرما دیا، میں ان کو بلا کر لے آیا۔ وہ سارے ترتیب سے بیٹھ گئے تو حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کر دو۔ میں سوچ رہا تھا یہ تو سارا ختم ہو جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ بہرحال حکم نبوی تھا، میں نے اس کو پورا کیا، میں نے پلانا شروع کر دیا۔ کم از کم اگر 70 صحابہ بھی ہوں تو 70 نے پیا۔ جب میں نے دیکھا تو دودھ پیالے کے اندر اسی طرح موجود، میں نے حضور کو پیش کیا تو حضور نے فرمایا نہیں اب تم پیو۔ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ میں نے منہ سے پیالہ ہٹایا تو حضور نے فرمایا پھر پیو۔ میں نے پھر پیا، پھر میں نے منہ سے پیالہ ہٹایا تو حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا پھر پیو۔ میں نے کہا حضور آپ تو پیٹ میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا پیٹ تیر کی طرف باہر آ گیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا تم کہہ رہے تھے دل میں کہ اس پیالے سے کیا بچے گا، اس لیے تم بار بار پیو۔ تو اللہ کے نبی کو دل کی خبر ہو گئی یا نہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو سیر ہو کر دودھ، پھر حضور نے خود پیا بعد میں آخر میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے ساقی القوم آخرہم، پلانے والا سب سے آخر میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مہاجر صحابہ تجارت کرتے تھے، انصار صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو حضور کے قدموں سے لپٹے رہتے۔ اس لیے حضرت ضیاء الامت کہتے تھے کچھ تو بلال صفت بھی ہونی چاہیے، کچھ بلال صفت ہونی چاہیے جو صرف اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے۔ یہ 70 صحابہ، یہ 400 صحابہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو حضور کی دین کی حفاظت کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ اس لیے امام بخاری نے اوپر جو باب باندھا ہے نا وہ ہے حفظ العلم، حفظ العلم کی حفاظت کرنا۔ تو یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جو علم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے خاص کر دیا تھا۔ وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، یا وہ قرآن یاد کرتے تھے، یا حدیث یاد کرتے تھے، یا جہاد پر ضرورت ہوتی تو جہاد میں جاتے۔ ابو ہریرہ ان افراد میں سے۔ تو اللہ نے آپ کو اگر دین کے لیے چنا ہے تو آپ اس دین کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں، اپنی پوری صلاحیتیں دین پہ خرچ کریں، دین کو پہلے سمجھیں اور پھر آگے لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں۔ باقی دنیا کے معاملات اللہ تمہارے خود بخود پورے فرمائے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں،
اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف قرآن اور حدیث کی خدمت کریں. تو یہ بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْضُرُ مَا لَا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو ہریرہ اس وقت بھی حاضر ہوتا تھا جب لوگ حاضر نہیں ہوتے. وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ. اور ابو ہریرہ یاد کرتا تھا جب کہ لوگ یاد نہیں کرتے. حضور کی باتیں لوگ یاد نہیں. ایک دفعہ یہی اعتراض ہوتا تھا ابو ہریرہ پر، زیادہ حدیثیں بیان کرتے، تو ایک صحابی کو پکڑا اور اسے کہا بتاؤ کل عشاء کی نماز میں حضور نے کون سی صورتیں پڑھی تھی؟ کل عشاء کی نماز میں، ہمیں کھانا یاد نہیں رہتا کہ کیا کھایا تھا. انہوں نے پوچھا بتاؤ حضور نے کل عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے. اچھا کبھی آپ نا یہ تجربہ کر لیں، جب سلام پھرتا ہے نا نماز کا، اپنے ساتھ والے سے پوچھ لیں کہ امام صاحب سے کون سی تلاوت کون سی، اس کو پتہ نہیں ہوتا. یہ تجربہ کر لیں. تو وہ کہنے لگے بھائی عشاء کی نماز گزر گئی، آج دوسرا دن ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ حضور نے کون سی صورتیں تلاوت. اس لیے کہہ رہے ہیں یحفظ ما لا یحفظون، میں وہ چیزیں یاد رکھتا ہوں جو لوگ بھلا دیتے. حدثنا احمد بن ابی بکر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں. قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا. میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں. قال تو حضور نے فرمایا ابسط رداءک، میرے سامنے چادر پھیلا دے. میرے سامنے حضور کہہ دیتے کسی حکیم سے معجون لے لو، پھکی لے لو، حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. میں حافظہ دینے کے لیے تو نہیں آیا. نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے میرے نبی کو شان دی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا. جو بھی سوالی آئے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، کام کرنا تو میرا کام. ابسط رداءک، چادر پھیلا دو. فبسطتہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلا دی. قالا فغرف بیدیہ، حضور نے اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر ڈالا. غرفہ کا معنی ہوتا ہے چلو بھرنا. ثم قال دمہ، اس چادر پہ 3 مرتبہ حضور نے چلو سے اشارہ کر کے ڈالا. پھر فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لے. دمہ سینے سے لگا لے. فدممتہ، میں نے وہ چادر اٹھا کر سینے سے لگائی. فما نسیت شیئا بعدہ، نکرہ نفی کے تحت آ رہا ہے، عموم پہ دل کرتا ہے. شیئا نکرہ ہے، فرماتے ہیں میں اس کے بعد کوئی چیز بھی نہیں ہوئی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی. مما نسیت شیئا بعدہ، اس وجہ سے میں حدیث بیان کرتا ہوں. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابن ابی فدیک بہذا او قال غرف بیدہ فیہ. حدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، یعنی 2 قسم کے علوم حاصل کیے. وعاء برتن کو کہتے ہیں، وعاء تثنیہ ہے. فما احدہما فبسطتہ، ایک تو وہ علم ہے جو میں نے پھیلا دیا، لوگوں کو بیان کر دیا، یعنی شریعت کا علم. کیا ہے؟ شریعت کا علم، وہ میں نے بیان کر دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا علم اللہ کے نبی نے مجھے عطا فرمایا، فَلَوْ بَسَّسْتُهُ قُطِعَ هَٰذَا الْبُلْعُومُ، اگر وہ بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے، میری گردن کاٹ دی. یہ جو فتنے آنے تھے نا بعد میں، وہ فتنوں کا علم اللہ نے، حضور نے ان کو عطا فرمایا. حضور کو اللہ نے عطا فرمایا، حضور نے ان کو عطا فرمایا. حضور نے بعض چیزیں بعض صحابہ کے ساتھ خاص فرمائی. حضرت حذیفہ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کو حضور نے منافقین کا علم عطا فرمایا.
حضرت عمر اس بندے کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے، تو حضرت عمر اس کا نماز جنازہ نہیں۔ ان کو حضور نے سارے منافقین کا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ کو ان آنے والے جو فتنے تھے وہ بیان فرمائے۔ کبھی کبھی جذبات میں آ کر کہہ بھی دیتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو میں لوگوں کے نام بیان کر سکتا ہوں جن کے ہاتھوں حضور کی امت کی ہلاکت ہو۔ خود دعا کرتے تھے یا اللہ 60 ہجری کے فتنوں سے مجھے بچا لے، اسی لیے وہ جدید کا دور آنا تھا نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 60 ہجری میں ان کا وصال فرمایا۔ کبھی کبھی بیان کرتے تھے اس طرح، غصے میں آتے تھے نا تو کبھی کہتے تھے ایسا، تو وہ فتنوں کا علم تھا جو، تو اگر وہ علم جس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مستقبل کے حالات کے ساتھ ہے، تو ایسے علوم اگر جان کا خطرہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریعت کا علم وہ بیان کرنا چاہیے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کون سے صحابی تھے نے کہا کہ اگر تم میری، وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، کہ اگر تم میری گردن کے اوپر تلوار رکھو اور مجھے پتہ ہو کہ میں اس کے کٹنے سے پہلے حدیث بیان کر سکتا ہوں تو میں حدیث بیان کر دوں۔ اس لیے شریعت کا علم تو بیان کرنا چاہیے، لیکن باقی جو حالات و واقعات مستقبل کے ہیں اگر اللہ نے آپ کو وہ دیا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے بیان کرنا، اس کو آپ کو سیدھا دیں۔ تو اس سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے حضور کو مستقبل کے علم عطا فرمایا تھا، اور پھر حضور نے اپنے صحابہ کو بھی بیان فرمایا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے وہ جو خطبہ دیا تھا نا سارا دن، صبح کی نماز پڑھائی، اللہ مسلم کی حدیث ہے، پڑھی کسی کو کہ گزر کے ہو، مسلم کی حدیث ہے، صبح کے وقت حضور نے خطبہ دیا اور زور کی نماز تک حضور خطبہ دیتے، پھر زور کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ شروع کر دیا، عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد خطبہ شروع کیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، حتیٰ غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا، حضور نے اس وقت تک خطبہ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے سب کچھ بیان کر، صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ بعد میں ہم اگر چیزیں بھول چکے تھے، بعد میں وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی تو ہمیں یاد آ جاتا کہ حضور نے یہ بھی بیان کر دیا، حتیٰ کہ پرندے پر مارتے ہوئے ہم دیکھتے تھے، ہمیں یاد آتا تھا حضور نے اس پرندے کا پر مارنا بھی بیان کر دیا۔ یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے کہ ایک دن کے اندر پوری کائنات کو بیان کرنا۔ یہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دن میں ساری کائنات کو بیان کرنا ہے؟ تو آپ چھوٹی سی وہ USB ہوتی ہے، اس کے اندر کتنا مواد ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ کے نبی نے ساری کائنات کو، حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے، سب کچھ بیان۔ باب الانصات للعلماء، علماء گفتگو کر رہے ہوں تو خود بھی خاموش رہنا چاہیے اور لوگوں کو بھی خاموش رہنے کا کہنا چاہیے کہ بھائی خاموش رہو، علماء گفتگو کر رہے ہیں۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی علی بن مدرک عن ابی زرع عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع، کہ حضور نے مجھے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرو۔ حج کا مجمع ہے، لاکھوں لوگ موجود ہیں تو شور ہوگا یقیناً، تو حضور نے فرمایا لوگوں کو خاموش کرو، میں نے گفتگو کرنی۔ فقال، حضور نے اس خطبے کے اندر یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافروں جیسے عمل نہ کرنا، میرے بعد جس طرح یعنی ایک دوسرے کا مال نہ لوٹنا، عزتیں نہ لوٹنا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، وہ جو حضور نے بیان کیا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، یہ کافروں کا عمل ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔
تو اس لیے حضور نے فرمایا ایسا نہ. باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیاکل العلم الی اللہ. جب عالم سے مسئلہ پوچھا جائے عالم سے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، ای الناس عالم فیاکل العلم الی اللہ، تو وہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرے، وہ کہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر آگے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس ان نوفا البکالی یزعم ان موسیٰ لیس بموسیٰ بنی اسرائیل انما هو موسیٰ آخر. نوف البکالی یہ کہتے تھے کہ جس موسیٰ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اور موسیٰ ہے جس نے خضر علیہ السلام سے گفتگو کی. فقالا، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کذب عدو اللہ، نوف البکالی نے جھوٹ بولا ہے، نہیں وہی موسیٰ تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے نا، وہی موسیٰ تھے جنہوں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی. حدثنا ابی بن کثیر، انہوں نے حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ابی بن کعب نے ہمیں بتایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام موسیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فی بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے حضور سے گزر چکے ہیں، اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ بیان فرمایا. پھر بھی دو بندی کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی جانتا ہے. فرمایا قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس عالم. انہوں نے خطبہ دیا تو کسی نے پوچھا حضرت تم تو بڑے عالم ہو، تم سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ فقال انا اعلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے بڑا عالم. تو کہا تو ٹھیک ہے کیونکہ نبی تھے. فعتب اللہ علیہ، اللہ نے اس پر عتاب فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اذ لم یرد العلم الیہ، کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. فاوحى اللہ الیہ، اللہ نے وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں نا وہاں میرا بندہ ہے، هو اعلم منک، جو تجھ سے بھی زیادہ عالم. قال یا ربی، اب پتہ چلے نا کوئی بڑا عالم ہے تو اس سے علم حاصل کرنا چاہیے، اسے علم حاصل کرنے سے. یا رب وکیف بی، یا اللہ اس سے میری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فقیل لہ، تو اللہ نے فرمایا احمل حوتا فی مکتل، ایک مچھلی لے لو ٹوکری میں، ایک ٹوکری میں مچھلی رکھ لو. فیضا فقط فہو سما، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے نا وہاں تمہاری ملاقات ہو جائے. سما فن تالا کا بے فتح یوشع بن نون. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون وہ بھی ساتھ تھے. وحمل حوتا فی مکتل، اور انہوں نے ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ لی تھی. حتی کانا عند الصخرہ ودعا رؤوسہما وناما، ایک چٹان کے پاس پہنچے تو آرام کرنے لگے، دونوں سو گئے سر رکھ کر. فانسل الحوت من المکتل، وہ مچھلی نے حرکت کی ٹوکری سے اور وہ چلی گئی. انسلّہ کا معنی ہوتا ہے چلا جانا، کھسک جانا. فاتخذ سبیلہ فی البحر ساربا، وہ جب جہاں سے گزری تھی نا دریا سے وہاں سرنگ بن گئی. ساربا معنی سرنگ. وکان لموسیٰ وفتاہ عجبا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نوجوان کے لیے یہ بڑی تعجب والی بات تھی کہ مچھلی جہاں سے گزری ہے وہاں راستہ بن گیا. فانطلقا بقیت لیلتہما ویومہما، اگلا دن چلتے رہے، رات چلتے رہے. فلما اصبح قال موسیٰ لفتاہ آتنا غداءنا، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں سفر میں تھکن ہو گئی ہے. فلم یجد موسیٰ مسا من النصب حتی جاوز المکان الذی امر بہ، موسیٰ علیہ السلام کو تھکن محسوس نہ ہوئی حتیٰ کہ اس مکان سے گزر گئے جہاں ان کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا تھا. فقال لو فتاہ، تو ان نوجوان نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ،
تو جب ہم اس چٹان کے پاس لیتے تھے نا تو وہ مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی. فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، اور میں آپ کو مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا. قَالَ مُوسَىٰ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، وہی تو ہمارا مقصود تھا. فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَلَمَّا انتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذْ رَجُلٌ مُسَجَّدٌ بِثَوْبٍ، جب اس چٹان کے پاس پہنچے وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا. وہ اندر گئے تھے نا جہاں سے مچھلی گزر گئی تھی، رستہ بن گیا تھا، تو آگے حضرت خضر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور کپڑا اوپر کیا ہوا تھا مسجد. او قالا تسجى بثوبه فسلم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. فقال الخضر وانا بارضک السلام، یہ تو تمہاری زمین کا سلام نہیں ہے، کہ کون ہو تم؟ قال انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. فقال موسیٰ بنی اسرائیل، وہی موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں. قال نعم. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ اللہ نے جو تمہیں علم عطا فرمایا ہے آپ کو اس میں میری رہنمائی کرے. قال انك لن تستطيع معي صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. یا موسیٰ انی، غور سے سنیں، انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا فرمایا وہ تو نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور تو جس علم پر ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُ، وہ میں نہیں جانتا. یعنی میری شریعت کا وہ علم نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس حقیقت کا علم ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے. یہ علم دونوں اللہ نے دیے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی. کانا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں صبر کروں گا. ولا عاصی لک امرا، اور میں تمہاری حکم کی نافرمانی نہیں کروں. فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر، ساحل سمندر پر پہنچے. لیس لہما سفینۃ، وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، سمندر پار جانا تھا اور کشتی نہیں تھی. فمرت بہما سفینۃ، تھوڑی دیر کے بعد وہ کشتی کوئی آ گئی. فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، انہوں نے کہا کہ ہم دو بندے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. فَعُرِفَ الْخَضِرُ، ملاحوں نے پہچان لیا کہ یہ خضر علیہ السلام. کہتے ہیں یہ خضر علیہ السلام کی ایک نشانی ہے کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا انگوٹھے کی، یہ ہڈی نہیں ہے ان کی. کبھی آپ سے ملاقات ہو تو یہ چیک کر لینا، ملاقات کرتے ہیں. خضر علیہ السلام اب بھی بزرگوں سے ملاقات کر، زندہ ہیں، ملاقات کرتے. اچھا جی، تو فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، انہوں نے بغیر کرائے کے سوار کر لیا. بغیر، اس دفعہ یہ جملہ بلکہ اگلا جملہ ہے، قوم حملون بغیر نول، یہ آگے آ رہا ہے. فجاء عصفور، ایک چڑیا آئی، کشتی پہ بیٹھ گئے. خضر علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، یوشع بن نون بھی ساتھ تھا. لیکن جب بڑے لوگ سفر کر رہے ہوں تو ساتھ والوں کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا کہ یہ بھی ساتھ تھا، ہوتا ہے نا اس طرح. تو کہتے ہیں وزیر اعظم آیا. وزیر اعظم آتا ہے، اس کے ساتھ چیلے چپاٹے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا ذکر نہیں ہے. فرمایا فَعَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُورٌ، ایک آ گئی چڑیا. فَوَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِینَةِ، وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھی. وَنَكَرَ نَكْرَةً أَوْ نَكْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، اس نے سمندر سے ایک چونچ بھری یا دو چونچیں بھری. چڑیا کے منہ میں کتنا پانی آئے گا، قطرہ ہی ہوتا ہے نا. فقال الخضر، تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے یا موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ، کہ میرے علم اور تیرے علم نے اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں کی. الا کنکرت ھذا العصفور فی البحر، جتنا کہ اس چڑیا نے چونچ بھری ہے سمندر سے.
میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور کے علم کو اتنی بھی نسبت نہیں جتنی ایک قطرے کو 7 سمندروں سے ہوتی ہے، جتنی ایک قطرے کو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قطرہ بھی محدود ہے اور 7 سمندر بھی محدود ہے، جبکہ حضور کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے، تو محدود کی لامحدود سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے علم اور تیرے علم نے اللہ کے علم سے اتنی کمی کی ہے جتنی کہ چڑیا نے سمندر سے، تو یہ سمجھانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے ہے کہ تیرا اور میرا علم انتہائی تھوڑا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، انتہائی کم ہے۔ فآمد الخادر الى لوح من الواح السفینۃ فنازعہ، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا وہ جو ایک پھٹا تھا نکالنا شروع کر دیا، فنازعہ، اس کو کھینچ لیا۔ فقال موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے قوم حملون بغیر نول، اس دفعہ یہ جملہ آیا تھا امتحان میں کہ اس کا ترجمہ کریں، یہ جملہ تھا قوم حملون بغیر نول، شاید 277 کی کلاس میں سے کسی ایک نے ٹھیک لکھا ہو، باقی کسی نے نہیں، وہ عجیب عجیب ترجمے کرتے رہے اپنی طرف سے۔ اور یہ یاد رکھیں میں پیپر چیک کرتا ہوں تو میں پڑھ کر چیک کرتا ہوں، بالشتے نہیں مارتا۔ آپ کا خیال ہوتا ہے کہ استاد ویسے ہی نمبر لگا دے کہ لکھا ہوا ڈھیر ہوگا، تو وہ میں پڑھ کر کرتا ہوں۔ آپ جتنا لکھیں گے اگر اس میں مواد نہیں ہوگا تو نمبر آپ کو اس کے مواد کے مطابق ملے گا۔ قوم حملون بغیر نول، حضرت انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا تھا، یہ اس کا معنی ہے۔ حملونا، انہوں نے ہمیں سوار کیا تھا بغیر نول، بغیر کرائے کے۔ امت الی سفینۃ فخرقت لتغرق اہلھا، آپ نے ان کی کشتی کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ یہ سارے غرق ہو جائیں۔ قال، تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، تو فرمایا چلو میں بھول گیا ہوں، آپ میرا مواخذہ نہ کریں۔ فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، حضور نے دیکھو کتنی خبر دی ہے، حضور نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا جو سوال تھا نا، یہ بھول گئے تھے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں سوال نہیں کروں۔ تھوڑا جی پڑھ لوں، کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ رہنے؟ اچھا چلو۔